یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں، یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جارسو، میرے ہم سخن کا کمال ہے۔ پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاطف بٹ کا سلام قبول کیجیے۔ اردو زبان اور ادب کے فروغ میں انٹرنیٹ نے ایک بڑا حصہ ڈالا ہے۔ انٹرنیٹ پر اردو زبان کے عام ہونے سے پہلے یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ اردو زبان شاید اگلے 50 برس میں اپنا وجود اس طرح برقرار نہیں رکھ پائے گی جیسے گزشتہ 2 سے 3 صدیوں میں اس نے فروغ دیکھا ہے۔ آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران کو زحمت دی ہے۔ آپ پنجاب یونیورسٹی میں ادارہ تالیف و ترجمہ میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اردو زبان اور اردو ادب، ان کے فروغ میں اس نئی صدی میں انٹرنیٹ نے کچھ حصہ ڈالا یا نہیں؟ محترم عاطف بٹ صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور پیغام ٹی وی کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے جو ہے وہ مجھے دعوت دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی بہت سی چھوٹی زبانیں جو ہیں وہ رفتہ رفتہ معدوم ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے جدید جو سمعی اور بصری آلات ہیں، انٹرنیٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس سے اپنا رشتہ استوار نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بولنے والے دنیا میں کم ہوتے چلے گئے، اس زبان نے اچھا ادب فروغ نہیں پایا اور اچھا ادب تخلیق نہیں پایا۔ ادب عالیہ اس زبان میں نہیں تھا، اس کے بولنے والے نہیں تھے، اس میں جو ہے وہ اخبارات نہیں تھے، ادب جو ہے وہ تحریری شکل میں نہیں تھا، تو رفتہ رفتہ وہ زبانیں جو ہیں وہ معدوم ہو گئیں۔ تو اردو زبان کو بھی جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ خطرات لاحق ہیں۔ مجھے عطش درانی صاحب کا جو ہے وہ واقعہ یاد آیا کہ انہوں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کہا تھا کہ جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اردو زبان جو ہے اب نصف صدی کا قصہ ہے۔ تو اس کے چند سال کے بعد وہ ایک اور تقریب میں تشریف لائے اور وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جناب اب اردو زبان جو ہے وہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ تو ان کے لیکچر کے بعد میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب تقریباً پچھلے 5 سال پہلے بھی آپ نے یہی بات کہی تھی، تو آپ وہ نصف صدی کی بجائے 45 سال کر لیں یا تھوڑے سے اس کو وقت کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اردو ختم ہو جائے گی، میں تو صرف وہ کہتا ہوں کہ جاگتے رہنا، ساڑھے نہ رہنا۔ تو میں لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں، لوگوں کو ہوشیار کرتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ اردو زبان جو ہے اب آج سے 50 سال پہلے جو ہے صرف ایک کتابی دنیا تک محدود تھی۔ اب جیسے جیسے دنیا تبدیل ہوئی ہے تو ہم بھی تبدیل ہو رہے ہیں جی۔ اور یونیکوڈ آ گیا، پہلے صرف ایک جب کمپیوٹر کا یہ سلسلہ شروع ہوا تب صرف ان پیج تک تھا، جی۔ اس میں بہت ساری دشواریاں ہوتی تھیں۔ تو اب اس سے جو ہے وہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے، اور جب سے یہ تراجم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ٹرانسلیٹیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سائبر لائبریریز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آن لائن جو ہے ریسورسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اردو کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہے۔ صرف تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور سرکاری سطح پہ سرپرستی کی ضرورت ہے۔ جو مقتدر ادارے تھے، اب جیسے مقتدرہ قومی زبان جو ہے، بجائے اس کے کہ نئے زمانے کی صورتحال کے مطابق اس کا مرتبہ، اس کا سٹیٹس، اس کا مقام بلند ہوتا، بہتر ہوتا، تو ہم نے اس کی تخفیف کر دی۔ اردو سائنس بورڈ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا تھا، تو ضرورت تھی کہ اس ادارے کو مستحکم کیا جائے، اس کا ہم نے جو ہے وہ حیثیت کم کر دی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ جو سمجھے کہ گلوبلائزیشن کی ایک لہر چلی ہوئی ہے، تو ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ زمانے کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے اسکالرز کو، ہماری جو ایک علمی دنیا ہے اس کو ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ چونکہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو دنیا کو آپ ضرور دیکھیں، لیکن آپ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی روایات، اپنی جو ایک پاکستانی شناخت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ ہم جاپان سے ہمارے پاس دوست آتے ہیں، جاپان ہمارا آنا جانا رہتا ہے، تو وہاں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت دنیا کو جو کچھ دے سکتے ہیں وہ آپ کی تہذیب ہے، آپ کا صوفی ادب ہے، آپ کا جو ہے آپ کی زبان ہے، آپ کے کلچر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جتنی ڈائیورسٹی آپ کے پاس ہے
تو وہ دنیا کے بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو آپ جو ہے وہ تقلید کی روش پہ چل رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے زبان غیر میں جو ہے وہ شرح آرزو جو ہے وہ کرتے ہیں. سر یہ بہت اچھا نکتہ ہے کہ ہمارے ہاں زبان غیر میں شرح آرزو کو شاید ایک برتر درجہ سمجھ لیا گیا ہے معاشرے میں، اور اپنی زبان خواہ وہ قومی ہو یا مادری زبان ہو، اس میں جو اظہار ہے اس کو ذرا کمتر درجے کی شے سمجھا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 21 برس تقریباً گزر گئے اس نئی صدی کے، تو کچھ تبدیلی آئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے؟ یعنی قومی زبان اردو اور ہماری جو مقامی زبانیں ہیں جنہیں ہم قومی زبانیں ہی کہہ سکتے ہیں، اردو کے علاوہ پنجابی، پشتو، بلوچی، براہوی، سندھی، سرائکی، برش کی، اور اس طرح سے اور بہت سی ہیں، متعدد تو زبانیں کچھ ہیں. تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تبدیلی تو آئی ہے، اور جیسے پہلے ہم نے جو ہے وہ علاقائی زبانوں یا مادری زبانوں کا ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ ایک علاقے تک محدود ہیں، ہم اس کو قومی دھارے میں لے کر آئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب دیکھیں نا کہ ہمارا ایک آئین کا تقاضا تھا کہ اردو کو نافذ کیا جائے. جی. اور ابھی 3-4 سال پہلے جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک جو ہے وہ اس حوالے سے کمیٹی بنائی، اور اس میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز سے مختلف جو ہے اردو کے کچھ نمائندہ لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا کراچی میں. تو اس میں یہی موضوع زیر بحث آیا، صرف یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ کیا ہم اردو کو نافذ کر سکتے ہیں. تو اس کے حق میں بھی دلائل تھے، اس کے خلاف بھی دلائل تھے، لیکن عملی طور پہ جو ہے جو میں نے اس میں اپنا نقطہ نظر دیا، انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اگر ہم مقابلے کا امتحان اردو میں کر دیتے ہیں، ہم اوور نائٹ جو ہے وہ تبدیلی لے آتے ہیں، تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا سسٹم کلیپس ہو جائے گا، ہم جو ہے وہ دنیا سے کٹ کے رہ جائیں گے. تو میں نے اس کی مثال دی، میں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ طلب اور رسد پہ چلتی ہے. جی. آج آپ جو ہے وہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیں، آج آپ مقابلے کے امتحانات جو ہیں وہ اردو میں منعقد کرنے کا اعلان کر دیں، تو میں جب یہ طلب پیدا ہوگی تو میں نے کہا کہ یہ جتنے بھی پبلشرز ہیں، جتنے بھی مصنفین ہیں، تو یہ دن رات اس پہ کام کریں گے. جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمیں جو ہے وہ ملازمتیں ملیں گی، جب لوگوں کو پبلشرز کو پتہ چلے گا، جو سرمایہ دار طبقہ اس کو پتہ چلے گا کہ اس میں مجھے منافع ملے گا، تو وہ اس پہ کام شروع کریں گے. جی بالکل. یہ اردو بازار جو ہے، میں نے کہا کہ جی آپ دیکھیں گے کہ اس کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. جی. اور لوگ جو ہیں اصل میں ایک بالکل بنیادی سی بات ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معاش سے جڑی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں معاش کا جو ذریعہ ہے کہ لوگ انگریزی جانتے ہیں، انگریزی میں کچھ بھی بول لیں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کو ملازمتوں میں جو آپ دیکھیں کہ جو سرکاری اسکولوں میں پڑھا ہوا بچہ ہے اور جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا ہوا بچہ ہے، تو ان کا فرق صرف انگریزی کا ہے. جی. کہ وہ صرف انگریزی میں ان کو اعتماد ہے. سرکاری اسکول کے بچے بیچارے جو ہیں ان کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ وہ جو غریب غربا کے بچے پڑھاتے ہیں ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی. تو ایک مفلس آدمی ہے، گاؤں میں دور دراز کہیں بیٹھا ہوا ہے، بنیادی سہولتیں اس کے پاس نہیں ہیں، اس کو جو ہے وہ تنخواہ بھی اس کی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ معمولی سی ہے، اور نہ اس کا کوئی ایکسپوئر ہے، نہ اس کا مطالعہ ہے. تو ایک شخص جس نے ایک قوم کی بنیاد رکھنی ہے وہ ایک محروم طبقے سے ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ غریب غربا نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا، اور وہ جو ہے وہ برساتی کھمبیوں کی طرح جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے. جی. اب میں نے جو ہے وہ ایک بچے کی نوٹ بک دیکھی، ایک انگلش میڈیم اسکول کا بچہ ہے، تو اس میں بھی اب استحصال کی ایک شکل یہ ہے کہ انہوں نے کم تعلیم یافتہ جو ہے وہ ٹیچرز جو ہیں وہ بھرتی کیے ہوئے ہیں. نام صرف انگلش میڈیم کا ہے، ٹیچر کو خود انگریزی ڈھنگ سے آتی نہیں ہے. خود ہمیں جو ہے وہ آزادی حاصل کیے جو ہے وہ جو ہے 74-75 سال ہو گئے، تو ہم بھی ابھی تک جو ہے وہ انگریزی میں رہنے کے باوجود انگریزی میں لکھتے بھی ہیں، انگریزی میں پڑھتے بھی ہیں، انگریزی میں بولتے بھی ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں کھٹک ہوتی ہے کہ یار کچھ کمی ہے، یار ہم پورے طور پہ اس پہ جو ہے وہ ہمیں کمانڈ نہیں ہے، ہمیں اس زبان پہ پوری گرفت نہیں ہے، ہم جو سوچتے ہیں اس کو پورے طور پہ اس پہ نہیں کہہ پاتے، ہم جو سوچتے ہیں اس پہ لکھ نہیں پاتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس پہ آپ دیکھیں کہ انگریزی ہم نے پوری قوم کو انگریزی پڑھا دی. ہمیں انگریزی میں عالمی سطح پہ ہم نے کیا جو ہے وہ کمایا ہے، کیا حاصل کیا ہے. انگریزی سطح پہ کوئی انگریزی میں کوئی بہت بڑا کوئی فن پارہ تخلیق ہوا ہو، انگریزی میں کوئی بہت بڑا کوئی ناول لکھا گیا ہو، انگریزی میں کوئی بہت اچھی شاعری ہو گئی ہو، تو ہم لوگ جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں. اور میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک بچے کی میں نے نوٹ بک دیکھی تو اس میں ٹیچر جو ہے
انگلش میڈیم اسکول کے پرائمری کی بچہ ہے پہلی کا، تو اس میں ٹیکسی کے اسپیلنگ TAXE لکھا ہوا. تو میں نے کہا کہ بھئی اب یہ اس طرح کے پرائمری اسکول ہوں گے، اس طرح کا تعلیمی نظام ہوگا، تو ہمارا بچہ جو ہے اب وہ صرف رٹا لگا کے 1100 میں سے جو ہے وہ 1090 نمبر لے لیتا ہے، 1075 نمبر لے لیتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک قابلیت ہونی چاہیے. اب دیکھیں کہ جاپان نے کیا کیا. جاپان میں 1945 پہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرا دیے گئے. وہ قوم بڑی جنگجو قوم ہے، بڑی مستقل مزاج قوم ہے، لیکن جب ایٹم بم گر گئے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے جو ہے وہ امریکی جنرل کے سامنے صرف 2 شرطیں رکھیں کہ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ علامتی طور پہ ہمارا بادشاہت کا نظام برقرار رکھیں. بادشاہ چاہے علامتی طور پہ، کیونکہ اس سے ہمیں ایک روحانی طاقت ملتی ہے، اس سے ہمیں ایک ہمارا جو ایک قوم کا مورال جو ہے وہ بلند رہتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ابتدائی تعلیم جو ہے ہمیں جاپانی زبان میں دینے کی اجازت دی جائے. امریکیوں کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ معمولی سی جو ان کو سہولتیں دی ہیں اس سے یہ قوم چند ہی سالوں میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی. پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ قوم جو برباد ہو گئی تھی، وہ قوم جو ہے کہ جس کے پاس جو ہے، اب یہ دیکھیں کہ ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ان کی زمین بھی تھوڑی ہے، زیادہ خام مال ان کے پاس اپنا نہیں ہوتا، خام مال نہیں ہے، زیادہ جو ہے وہ جزیرے ہیں، قابل کاشت اراضی کم ہے. تو اس کے باوجود اس قوم نے ٹیکنالوجی اور علم کی بدولت جو ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو منوایا، اور اب وہ معاشی اعتبار سے جو ہے وہ دنیا کی خوشحال اور مستحکم قوموں میں سے ہے. اسی طرح اس کی بنیاد یہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بچے کو، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی ہم نے جو اسکول بیگ ہے اس میں ہم نے دھڑا دھڑ کتابیں بھر دی. بچے سے اپنا آپ نہیں چلا جاتا، وہ ہم نے اس کو گدھے کی طرح اس کے اوپر بوجھ لاد دیا. وہاں پہ انہوں نے بچے کو جو ہے پہلے جو ہے وہ A فار ایپل اور وہ نرسری رائمز نہیں پڑھاتے بچے کو. وہ بچے کو اپنی زبان، اپنی تہذیب، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو بتاتے ہیں کہ معاشرے میں رہنا کیسے ہے، سچائی جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے. معاشرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی دوسرے درجے پہ آتی ہے، معاشرے جو ہیں وہ اپنی مورل ویلیوز پہ چلتے ہیں، معاشرے جو ہیں وہ انصاف پہ چلتے ہیں. تو یہ چیز جب بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کو اپنی زبان، اپنی تہذیب پہ فخر کرنا سکھا دیا جاتا ہے، تو پھر بچے کے اندر جو ہے وہ ایک تخلیقی نشو و نما ہوتی ہے. آج ہم مغرب کو جو ہے جتنا بھی برا بھلا کہیں، ایک دفعہ جو ہے اب ہمارے ہاں جو ہے چونکہ 75 سال سے جو ہے وہ انگریزی کا چرچا ہے. تو ایک بار میں لندن گیا اور لندن میں گورے سے جو ہے وہ ایک تقریب میں ملاقات ہوئی، تو گپ شپ ہوئی. تو گورا بڑا مداح تھا کہ جناب ساؤتھ ایشیا میں، خاص طور پہ پاکستان میں، آپ لوگ جو ہیں انگریزی کو جو ہے وہ بہت اہمیت دیتے ہیں، بہت وقت دیتے ہیں، اپنی ابتدائی جماعتوں سے لے کے اور اعلیٰ جماعتوں تک، اور آپ کا سرکاری کام بھی انگریزی میں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو بیج بو گئے تھے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے آنے کے بعد جو ہے وہ درخت بن گیا ہے. تو میں نے اس کو بہت سراہا. میں نے کہا جی انگریزی کی کیا بات ہے، انگریزی بڑی بین الاقوامی زبان ہے. میں نے کہا کہ قوموں کا سلسلہ جو ہوتا ہے نا وہ 2 طرفہ ہوتا ہے، لین دین دونوں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ 75 سال جو ہے وہ آپ کی انگریزی کو پڑھایا ہے اور انگریزی سے اتنا پیار کیا ہے، تو آپ بھی اپنے مقتدر طبقوں سے کہیں کہ کچھ سال 6 مہینے کے لیے اردو کو جو ہے وہ انگلستان میں نافذ کر دیں، یا سرکاری کام جو ہیں آپ اردو میں کر دیں. میں نے کہا چلیں کچھ 2 مہینے کے لیے، کچھ 6 مہینے کے لیے، ایک دل ہم نے دیکھا نا اتنا تعلق رہا ہے آپ کو جو ہے ہم نے، ہمارا جو ہے آج آپ کے جو یہاں پہ خوشحالی نظر آ رہی ہے، تو لندن میں اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. ہم نے بڑے آپ کو ہیرے جواہرات دیے ہیں، سونے کی چڑیا کو آپ لے گئے. تو وہ جو بڑا خوش مزاج اور بڑا تھوڑی دیر پہلے کھلکھلا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ بات جو ہے انگلستان میں کسی بھی شخص سے کہوں گا تو وہ مجھے دیوانہ سمجھے گا، اور وہ مجھے جو ہے وہ ذہنی امراض کے شفا خانے میں جمع کرا دیں گے. تو میں نے کہا کہ لارڈ میکالے کی جو پالیسی تھی اس کو ہم آج تک لے کے چل رہے ہیں. جی بلکہ برطانیہ میں جو ہے وہ BBC نے ایک بار جو ہے، میں گیا 2017 میں، تو انہوں نے میرا ایک انٹرویو لیا. تو انہوں نے اسی طرح جو ہے وہ گوروں کے آنے کے بعد جو ہے پاکستان میں تعلیم کا نظام، اردو کا نظام، اور یہ اس حوالے سے گفتگو ہوئی. تو میں نے جو ہے اچھا یہ بھی دیکھیں اچھی بات ہے کہ میں نے وہاں بیٹھ کے جو ہے ان کے چینل پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ جو ان کا نوآبادیاتی نظام تھا اس کے خلاف بولا. میں نے کہا کہ جی آپ لوگ ہمیں لوٹ کے کھا گئے. آج پاکستان میں انگریزی جو ہے وہ نیسیسری ایبل ہے اور ہمارے ہاں جو احساس کمتری ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم لوگ تو آ گئے،
ہم نے تو اپنے ظاہر ہے کہ ہر قوم جو ہے وہ اپنے کچھ مفادات کے لیے ہی آتی ایسا ہی ہے. کوئی ہمیں آپ لوگوں سے محبت نہیں تھی کہ ہم آ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں تو ان کے صبح و شام تبدیل ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے تبدیل نہیں ہوئے. ہم لوگ آ گئے تھے, آپ لوگوں کو اپنا نظام فکر بنانا چاہیے تھا, آپ کو اپنا ایک طریقہ کار بنانا چاہیے تھا, لیکن آپ نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک ہماری بالادستی کو قبول کرتے ہیں. تو ان کا قصور ہمارا نہیں ہے, قصور آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ نے ایک خطہ حاصل کر لیا, آزاد ہو گئے. لیکن آزادی جو ہے وہ یہ نہیں ہے. آزادی جو ہے وہ ذہنی آزادی ہے, آزادی جو ہے وہ فکر کی آزادی ہے, آزادی جو ہے وہ اظہار کی آزادی ہے. انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں کوئی بھی شخص جو ہے آپ یہاں بیٹھ کے ہمارے خطے میں ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آپ کے خطے میں اگر کوئی جو ہے وہ ذرا سا کسی مسلک کے بارے میں کوئی بات کرے گا, ذرا سا کسی حساس موضوع پہ بات کرے گا, ذرا سا کسی بھی ایسے ایشو پہ کہ جو اکثریت کا ایک پسندیدہ بیانیہ نہیں ہے, تو آپ لوگ جو ہیں آپ اس کی اجازت نہیں دیتے. تو ہمارے ہاں جو ہے ہم نے اپنا سسٹم جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور جسٹس پہ رکھا ہے. تو جو قوم جو ہے وہ اپنی تہذیب پہ, اپنی روایات پہ, اپنی اقدار پہ فخر نہیں کرے گی, تو وہ قوم جو ہے وہ کبھی بھی اس کو اپنی جو ہے فکری جو ہے ایک راستہ نہیں ملے گا. تو آپ لوگ جو ہے پہلے بھی بھٹکے ہوئے تھے, ابھی تک بھٹکے ہوئے ہیں. تو اب تو دیکھیں نا کہ آئین ہمارا کہہ رہا ہے, سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ موجود ہے, اس کے باوجود اردو کے نفاذ کے حوالے سے میں نے درجنوں مراسلے دیکھے ہیں جو سرکاری اداروں میں آتے ہیں. وہ سارے مراسلے جس میں کہا جاتا ہے کہ اردو کو فروغ دیں, اردو کے حوالے سے جو ہے وہ اردو کو جو ہے وہ قومی زبان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, وہ سارے مراسلے انگریزی میں ہیں. یعنی یہ ایک جو دو عملی ہے نا, تو اور جس کو کہتے ہیں نا کہ میں دیکھتا تھا کہ بعض اوقات یہ ایئر لائنز میں بعض اوقات جب وہ احتجاج ہوتا ہے نا, تو وہ جہاز بھی چلا رہے ہوتے ہیں, سارا سسٹم بھی چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو ایک اصطلاح میں کہتے ہیں گو سلو. جی, کہ وہ جہاز کی رفتار تھوڑی سی کم کر دی, سلو ہو گیا, سارا سسٹم جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی اردو کے حوالے سے جو ہے وہ گو سلو کی کہ سست روی کی پالیسی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ اب صحافتی زبان میں کہ ڈنگ ٹپاؤ کہتے ہیں. جی جی جی. تو ایک ہم نے ایڈہاک سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے, اور یہ کسی کی ترجیحات پہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے افسر شاہی ہے, اس کے پیچھے وہ وڈیرے ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے جو انگریزی کے ادارے ہیں, اقامتی ادارے جن کو کہتے ہیں, کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کے بچے پڑھیں گے. تو بھائی یہ سارا نظام ہم جو ہے وہ چلا تو ایک عام آدمی کے لیے رہے ہیں. جی, عام آدمی کو, یہ پبلک سرونٹ جو ہے, سول سرونٹ جو ہے وہ عام آدمی کی خدمت کے لیے ہیں. یہ جو وزراء اور سفراء اور مشیران کرام جو ہیں, یہ سب جو ہیں وہ عام آدمی کے بہبود کے لیے جو ہے اور اس کا نعرہ لگا کے جو ہے وہ آتے ہیں. جی سر, بالکل. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں انگریزی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے, اور اس اہمیت کی وجہ سے ہماری قومی زبانیں اور ہماری مادری زبانیں جو ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں. اس پر ہم مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے. وقفے کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران سے اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں, یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جار سو, میرے ہم سخن کا کمال ہے. یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں, یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جار سو, میرے ہم سخن کا کمال ہے. وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران سے اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. سر, وقفے پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں کس طرح سے انگریزی زبان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا, اور کس طرح سے ایک پورا نظام ہے جو 1835 میں لارڈ میکالے نے وضع کیا, اور اب تک ہمارے ہاں بیوروکریسی, پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ, وڈیرے, سب اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اسی نظام میں کچھ ادارے بھی بنائے گئے, جن میں کچھ ادارے ایسے ہیں جو نیم سرکاری ہیں, جیسے مغربی پاکستان اردو اکیڈمی ہے, اور کچھ ہیں جو سرکاری ہیں, جیسے مقتدرہ قومی زبان ہے یا اردو سائنس بورڈ ہے. ان اداروں کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا کہ جب بھی اردو کا نفاذ قومی زبان کے طور پہ اور سرکاری زبان کے طور پہ ہو,
تو ان سے مدد لی جائے. تو آپ ان اداروں کی لمبی جو مدت ہے اس کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ان اداروں نے کام تو کیا ہے اور کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں اور علوم کے دائرے میں وسعت بھی پیدا ہوئی ہے. کسی زبان کے حوالے سے جو اصطلاح سازی کا کام ہوتا ہے وہ بھی مکمل ہے. اب وہ بحث اس سے بھی ہم نکل آئے ہیں. ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ بھئی ہم اس کا متبادل جو ہے اب لاؤڈ سپیکر کا آلہ مکبر الصوت جو ہے وہ چلائیں، تو اب اس سے ہم نکل آئے ہیں. اب ہم نے چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے. کمپیوٹر کو ہم کمپیوٹر ہی کہتے ہیں، ٹیلی فون کو ٹیلی فون ہی کہتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کو لاؤڈ اسپیکر ہی کہتے ہیں. اور اب جو کمپیوٹر کی اصطلاحیں ہیں، یہ ہارڈ ڈسک ہے، یہ ساری چیزیں، سافٹ ویئر، تو ہم ہارڈ نے ویئر، اس کو اردو میں قبول کر لیا ہے. تو بھائی اب تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو اس کا جو اردو میں جس طرح لکھنا چاہیے وہ بھی ہم نے طے کر لیا ہے. اصطلاحوں کا کام بھی مکمل ہے. آپ ایک بار قدم اٹھا کے تو دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ قوم جو ہے وہ تجربے کرے، لیکن یہ تجربہ بہرحال ایسا ہے کہ جو ہم پر قرض ہے. جب ہم نے آزادی حاصل کی تھی تو اس میں ایک بڑا محرک یہ تھا کہ ہم اپنی زبان کا تحفظ کریں گے. جی. آئین نے بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے جو قدم اٹھانا چاہیے تھا وہ اٹھایا جا چکا ہے. اس کے بعد اس کے عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو قدم کو کیسے اٹھائیں، کیوں جو ہے اس کی طرف آئیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ہے وہ صوبہ سرحد جو ہے وہ اس کا نام تبدیل کرنے پہ کتنے سارا مسائل رہے، لیکن جس وقت نام تبدیل ہو گیا خیبر پختونخوا، اب بچہ بچہ بولتا ہے. جی، قبول کر لیا، اس کو قبول کر لیا. شروع میں لگتا تھا، اب دیکھیں نا کہ کتنے برس تک جو ہے وہ صرف ایک صوبہ سرحد رہا. اس کو ہم نے قبول کر لیا، وہ نافذ ہو گیا. اسی طرح ہم جو ہے اگر اپنی زبان کے حوالے سے بھی جس دن فیصلہ کر لیں گے، ٹھیک ہے زندہ قوموں کو تھوڑی سی دشواری ضرور آتی ہے اور آئے گی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی اگر ایک اور انتظامی جو جس طرح ایک صوبہ اگر بن جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا. لوگوں کو جو ہے وہ اپنی ویلیوز کو، اپنی اقدار کو، اپنی زبان کو اور ایک علاقائی ثقافت، یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی گیا تو لوگ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو، ابھی گلوبلائزیشن کا دور ہے نا، گلوبل ولیج ہے، تو اب جو ہے وہ جنگیں جو ہے وہ میدانوں کی بجائے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ یہاں پہ لڑی جا رہی ہیں. لوگ اسی چیز سے ہی جو ہے حوصلہ حاصل کرتے ہیں، امید لیتے ہیں یا امید ٹوٹ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ ایسا خوبصورت جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ شاعر موجود ہے، اور علاقائی زبانوں میں آپ رحمان بابا سے لے کے آپ سندھ میں چلے جائیں، بھٹائی کو دیکھ لیں، خواجہ غلام فرید کو دیکھ لیں، بلے شاہ کو دیکھ لیں، شاہ حسین کو دیکھ لیں، تو ایسی خوبصورت شاعری. دنیا جو ہے وہ اس وقت وزڈم کی تلاش میں ہے. دنیا جو ہے وہ لوک دانش کو جو ہے وہ ڈسکور کر رہی ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہے. تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے، حکایات کی شکل میں، قصص کی شکل میں. ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو جو ہے ہم ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے اس میں شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے. اب پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک صاحب ملے تو انہوں نے خواجہ غلام فرید کا جو ہے وہ دیوان جو ہے وہ اس کو مرتب کیا تھا بہت اچھے طریقے سے. تو میں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ کام تو پہلے بھی ہو چکا ہے. آپ کیوں نہیں اس کو جو ہے وہ دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے، دنیا کو تو پتہ چلے. تو کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ اگر ہم ترجمہ کریں گے تو زبان کا جو فلیور ہے، زبان کا جو عطر ہے، جو زبان کا حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی اب دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. اگر آپ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ صرف مقامی لوگ، اور میں نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد، ایک آدھ نسل گزرنے کے بعد جو ہے وہ سرائیکی زبان پڑھنے والوں کی تعداد بھی ختم ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح. تو آپ یہ ہے کہ اس کو اردو میں ترجمہ کریں، انگریزی میں ترجمہ کریں، دوسری زبانوں کو. اب آج سے 50 سال پہلے دنیا میں جلال الدین رومی کا وہ مقام نہیں تھا جو آج ہے، کیونکہ رومی کو جو ہے وہ دنیا بھر میں لوگ جو ہے اب جانتے ہیں. رومی کے جو ہے وہ دنیا بھر میں تراجم ہو رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ قائد اعظم کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ پورے ایشیا میں شاید ہی اس سے بڑا آدمی جو ہے ہم نے پروڈیوس کیا ہو. لیکن جب ہم باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گاندھی اور نہرو اور ان جیسے جو ہے وہ جو سیاستدان ہیں تو لوگ ان کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں. اسی طرح نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ ہمارے ماضی قریب کی تاریخ سے ہیں،
نیلسن منڈیلا کو دنیا جو ہے وہ آج احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ ان کی قوم نے، ان کے سفارت خانوں نے، جو لوگ ملک سے باہر گئے، جو لوگ مختلف علمی تحقیقی اداروں سے وابستہ ہیں، انہوں نے ان کے پیغام کی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے قائد اعظم جیسا اثاثہ جو ہے اس کے بارے میں دنیا کو، ہمارے سفارت خانے خاموش ہیں۔ کئی ملکوں میں جاتا ہوں، سفارت خانوں میں قائد اعظم پہ کوئی ڈھنگ کی کتاب موجود نہیں ہے، وہاں کی لائبریریوں میں جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے۔ میں بہت سی کانفرنسوں میں جاتا ہوں، یہ ٹھیک ہے کچھ پازیٹیو خبریں بھی ہیں، بہت سے، ایک دفعہ آسٹریلیا میں گیا تو ایک پروفیسر ڈینس سے، تو اس میں کانفرنس میں نے کلاسیکی اردو شاعری کے انگریزی تراجم پہ گفتگو کی، تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں فیض کو بھی پڑھ چکا ہوں، میں منٹو کو بھی پڑھ چکا ہوں، میں غالب کو بھی پڑھ چکا ہوں، میر کو بھی۔ تو میں نے کہا کہ کیسے آپ نے پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ کے شاعر یا جو ادیب جن کے انگریزی میں تراجم موجود تھے میں ان سب کو پڑھ چکا ہوں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ معیاری تراجم نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ چلیں کم از کم ہمیں جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے شاعروں ادیبوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جی۔ تو لیکن ہم نے جو ہے وہ دنیا کو جو ہے وہ ہم اپنے طور پہ تو انگریزی کر رہے ہیں، لیکن ہم اتنے بڑے انگریزی دان پیدا نہیں کر پائے۔ اچھا سر، یہاں یہ جو آپ نے بات کہی کہ اتنے بڑے انگریزی دان پیدا نہیں کر پائے، یہ کہا جاتا ہے لسانیات میں، اس طرح کی بحثیں موجود ہیں کہ اگر آپ کے پاس گھر میں ایک ایسی زبان موجود ہے جس کا لسانی ڈھانچہ ایک نسل سے دوسری نسل تک پوری طرح منتقل ہوتا ہے، تو اس ڈھانچے پہ کسی دوسری زبان کی بنیاد رکھنا آسان ہے۔ یعنی اگر آپ نے مادری زبان یا اردو بہتر طور پہ سیکھ لی ہے تو پھر ممکن ہے کہ آپ کسی دوسری زبان کو بھی سیکھ سکیں۔ بالکل۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک خلا ہے کہ بچے گھر میں، خاص طور پہ پنجاب میں یا وسطی پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو وہ مادری زبان بھی ٹھیک سے نہیں سیکھ پاتے، وہ اردو بھی ڈھنگ سے نہیں سیکھ پاتے اور ان پر انگریزی لاد دی جاتی ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں ترکی سے اور چین سے، یہ دونوں ملک وہ ہیں جنہوں نے بہت ترقی کی ماضی قریب میں، بالکل صحیح، اور دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ایک زندہ قوم کے طور پہ۔ بالکل صحیح۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو روابط ہیں ان سے، ہمارے جو تعلقات ہیں ان سے، ان کے ضمن میں ایسی باتیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں دوستوں سے اچھی باتیں جو ہیں وہ سیکھنا چاہیے، اور میں ترکی بھی گیا 2 بار، تو میں نے دیکھا کہ وہ ترکی جو ہے ابھی بھی پاکستانیوں سے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ سرکاری سطح پہ آپ کے سرکاری اور سفارتی تعلقات جن سے ہوتے ہیں، اصل محبت وہ ہوتی ہے کہ جو عوام کے دلوں میں ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ چینی بھی جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ملتے ہیں، تو کسی کانفرنس میں ہم جاتے ہیں، کہیں بھی ملاقات ہوتی ہے تو چینی جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادہ جو ہے وہ ایک کمفرٹ لیول ان کا ہوتا ہے کہ چلیں یہ ہمارے قریب ہیں، یہ دوست ملک ہے۔ تو ہمیں ان سے اچھی باتیں جو ہیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ قومیں جو ہیں اپنی زبان پہ فخر کرتی ہیں۔ ترکی میں گیا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ انگریزی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان میں بات کریں۔ اسی طرح چینی ہیں، جاپانی ہیں، یورپ میں آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ یورپ میں گیا کہ چھوٹا سا ملک ہے، بولنے والے چند لاکھ ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی زبان میں کوئی اچھی کتاب ہوتی ہے فوراً ان کی زبان میں ترجمہ ہو جاتی ہے۔ تو قومیں جو ہیں اگر صرف اسلحے کی طاقت سے جو ہے وہ ترقی پاتی تو اس وقت روس کا یہ حال نہیں ہوتا۔ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک بہت بڑا ملک ہے، لیکن امریکہ میں بھی جو ہے وہ مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور مستقبل کا جو نقشہ ہے اس میں بہت سی تبدیلیاں جو ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اس میں امریکہ کا کردار وہ نہیں ہے۔ امریکہ کا اب شاید دنیا میں وہ کردار نہیں رہے گا۔ چین ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ہمیں چین کے ساتھ اس کی دوستی جو ہے وہ ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی ڈھال ہے، تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے۔ بلکہ اب تو چینی جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی جو ہے وہ چائنیز جو ہے سینٹر قائم ہوا، کنفیوشس سینٹر، اسی طرح مختلف یونیورسٹیوں میں، تو ہمیں دوستوں کی زبان بھی جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان پہ قائم رہتے ہوئے آپ کم از کم ہر انسان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ بین الاقوامی زبان جو ہے اس کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے۔ اچھا سر، یہ جو بات ہے اپنی زبان پر قائم رہتے ہوئے، اس سے جڑا ہوا ایک نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بحث ہوتی ہے کہ اردو کا جو عربی رسم الخط ہے اسے تو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا جائے اور توجہ دی جائے رومن رسم الخط پہ، اس کے بارے میں؟ اچھا، یہ رومن والا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ تجویز کسی دن روبہ عمل آ گئی
تو میرا خیال ہے کہ وہ ہماری زبان اور تہذیب کے لیے بدترین دور ہوگا، کیونکہ آپ جو ہے ہماری جو عربی رسم الخط ہے اس میں کچھ ایسی الفاظ ہیں کہ جو انگریزی میں بھی نہیں ہیں، جو کسی اور زبان میں بھی نہیں ہیں۔ ہم جب باہر کبھی دوسری زبانوں کے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو شین نہیں بول پاتے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے متمدن ممالک جو ہیں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ ڑے کی آواز نہیں بول سکتے۔ جی اسی طرح تو بہت سے اسوات جو ہیں، ہمارے پاس ایک اسوات کا خزانہ ہے۔ ہمارے پاس عربی کی روایت موجود ہے، فارسی کی روایت موجود ہے، ترک زبان کا اس میں اثر رسوخ ہے، اس کے علاوہ ہندی کے اثرات ہیں، اس کے علاوہ پرتگیزی کے بے شمار زبانوں کے الفاظ جو ہیں۔ تو ہماری زبان جو ہے وہ ایک جدید زبان ہے، اور یہ تجربہ جو ہے اسے مرکہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ مرکہ ہے، یہ ماڈرن لنگوا فرینکا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ترکوں میں جو ہے انہوں نے اپنا رسم الخط تبدیل کیا، اور ایک پوری نسل جو ہے وہ اپنے تہذیبی ورثے سے محروم ہو گئی، دور ہو گئی۔ اب وہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی تہذیب، اپنی جڑوں کی تلاش میں ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے، پہلے ایک دور تو ہوتا تھا کہ ان کو پرانے رسم الخط میں پڑھنے والے ڈھونڈنا پڑتے تھے، لیکن اب وہ اس چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں اور کہیں توازن کو اعتدال کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کیا، ہماری قوم تو پہلے آدھی تیتر آدھی بٹیر ہیں۔ جی اب وہ بچے جو ہے وہ رومن میں جو ہمیں یہ موبائل پہ جو میسیجز وغیرہ پیغامات بھیجتے ہیں، تو اس میں کچھ کا کچھ ایک لفظ کسی طرح سے لکھا ہوا ہے، دوسرا لفظ کسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا جو اتنی صدیوں کی کوشش ہے، ہم نے ایک رسم الخط میں علم کا جو ہے وہ آسمان اکٹھے کر لیے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان اگر زندہ ہے تو آپ اس کی وجہ دیکھیں کہ سائبر لائبریریز قائم ہو گئی، اب جو ہے وہ آن لائن چیزیں موجود ہیں، اتنی ڈھیر ساری ویب سائٹس وجود میں آئی ہیں کہ جو اردو کو فروغ دے رہی ہیں۔ تو ایک ذرا سے ایک قدم اٹھانے سے ہم پورے تہذیبی ورثے سے محروم ہو جائیں گے، پوری قوم جو ہے وہ جاہل ہو جائے گی۔ اور انگریزی جو ہے وہ یا تو ہمارے ماں باپ بولتے ہوں، ہمارے دادا دادی بولتے ہوں، ہمارے پورے، جیسے آپ نے کہا نا کہ گھر میں جو ہے اس زبان کا چلن ہو، تو وہ کتنے فیصد گھرانے ہیں کہ جو ڈھنگ سے اردو بول پاتے ہیں۔ جی انگریزی تو ہم نے 75 سال میں انگریزی پڑھ کے دیکھ لیا، کیا ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ جی ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ تخلیق جو ہے وہ ایک اور چیز ہے۔ جی ہم جو ہے وہ تقلید کی روش پہ ہیں، ہم جو ہے وہ نقال ہیں، ہم اس طرح کے منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کوا چلا ہنس کی چال، تو وہ اپنی چال پہلے ہی بھولے ہوئے ہیں۔ جی تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھا، کوئی دانش مندانہ قدم نہیں ہوگا یار، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے راستے پہ چلیں، ہمیں اپنی تہذیب میں کی روشنی تلاش کرنی چاہیے۔ یہ تجویز جو ہے کبھی چینیوں نے تو نہیں قبول کی، جاپانیوں تو نہیں کی۔ اگر ترقی کا یہ واحد معیار ہوتا تو آج وہ قومیں جو ہیں وہ پسماندہ ہوتی۔ جی تو ہمارے سامنے ایک رول ماڈل موجود ہے، ہمارے سامنے جو ہے ہمیں اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنی اقدار، اب دیکھیں کہ تراجم کے حوالے سے، میں چونکہ ایک ادارے میں بھی جو ہے ادارہ چلا رہا ہوں، تراجم کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک بہت بڑا خلا ہے۔ جی بالکل، ایک اتنا بڑا خلا ہے کہ جس کو پر کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ جنگی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایران جیسا ملک جو ہے، دنیا میں کوئی بھی اچھی کتاب شائع ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ہو کے تمام لائبریریوں میں پہنچ جاتا ہے۔ ان کی جو لینگویج اتھارٹی ہے، انہوں نے متعین کر دیا کہ یہ لفظ ہے، اس کا جو ہے اس زبان کا فارسی میں یہ ترجمہ ہوگا، اور وہ ترجمہ جو ہے وہ مروج ہو جاتا ہے، وہ ترجمہ میڈیا کو فراہم کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہمسائے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ہندی کو فروغ دینے کے لیے جو ہے وہ ٹی وی پروگرامز میں، میڈیا میں آپ دیکھیں کہ اتنی عجیب و غریب سی جو ہے وہ ہندی بولی جاتی ہے کہ جو بعض اوقات ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہوتی ہے، لیکن وہی ہندی جب فلموں میں آتی ہے تو وہ اردو ہے۔ جی تو اس کے پیچھے ایک صارفیت کا کلچر موجود ہے کہ لوگوں کو جو ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آڈینس لیں، زیادہ سے زیادہ کمرشل ہو، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سرمایہ ہے، تو وہ زبان کو جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اس کی سطح جو ہے وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو ایک میڈیا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حصہ ہے ہماری گفتگو کا، اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں، لیکن یہاں ایک وقفے کا وقت ہے۔ ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران سے اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں، یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جار سو، میرے ہم سخن کا کمال ہے۔
یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں، یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جارسو، میرے ہم سخن کا کمال ہے۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رسم الخط جو ہے اس کو بدلنا کوئی ایسی صائب تجویز نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا میں ایسی کوئی مثالیں ہیں کہ اپنی زبان کے رسم الخط کو بدل کے کسی ملک نے یا کسی قوم نے ترقی کی ہو۔ یہاں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ اکیڈیمیا سے جڑا ہوا ہے، یعنی تعلیمی ادارے جو ہیں انہوں نے بھی ایک کردار ادا کرنا ہے۔ آپ خود پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اردو زبان و ادب کے، اور مختلف یونیورسٹیوں میں، کالجز میں آپ کو جانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کیا تعلیمی اداروں کی کارکردگی، خاص طور پہ جو زبان کے فروغ کے حوالے سے ہے، اس سے مطمئن ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت تسلی بخش صورتحال نہیں ہے، اگرچہ کوشش جاری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، جیسے کراچی یونیورسٹی میں تالیف و ترجمہ کا شعبہ ہے، پنجاب یونیورسٹی میں تالیف و ترجمہ کا شعبہ ہے، نجی شعبے میں بھی کچھ جو ہے وہ نجی یونیورسٹیاں بھی جو ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی اس حوالے سے کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس ادارے کو بھی یونیورسٹی کا سٹیٹس ملتا ہے تو اس میں ایک دارالترجمہ ہونا چاہیے، بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قومی سطح پہ بھی ایک نیشنل ٹرانسلیشن اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو تراجم کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے پروجیکٹ دے اور تربیت سازی بھی کرے، کہ اب آپ میں ماشاءاللہ ترجمے کی بہت اچھی صلاحیت ہے، اسی طرح بہت سے اچھے ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں، لیکن ان کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ اب کو سال ڈیڑھ سال پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک اسی طرح جو ہے وہ ایک نیشنل ٹرانسلیشن کور کمیٹی بنائی، اس میں مجھے بھی شامل کیا ادارہ تعلیف و ترجمہ کے سربراہ کی حیثیت سے۔ تو اس میں ہم نے تجاویز تو بہت اچھی دیں اور اس میں جو ہے وہ کچھ اچھے فیصلے بھی ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں جو ہے وہ کچھ سرکاری نظام، وہی جو ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ گو سلو ہے، کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس منصوبہ سازوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس تخلیقی ذہنوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ عمل کا آتا ہے۔ میں نے دنیا بھر کی جامعات میں، بہت سے ممالک میں، یورپ میں، ہمارے ایشیا میں، دنیا بھر میں گیا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ذہانت کی چمک ہمارے طالب علموں کی آنکھوں میں ہے، یا ان سے جب آپ مکالمہ کرتے ہیں جو اعتماد ان کے ہاں دکھائی دیتا ہے، وہ دنیا میں بیشتر ممالک میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک نظام وضع کر لیا ہے، اور اس نظام میں جو ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ ریفائن ہو کے جب وہ آتی ہے تو دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی ذہانتوں کو ختم کر رہے ہیں، ہم جو ہے ہمارا نظام جو ہے وہ اصل میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ مثبت سوچ کی کمی ہے، ہمارے انتظامی اداروں میں مثبت اور تعمیری سوچ کی کمی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ دوسروں کو نیچا دکھانے میں گزر جاتی ہیں۔ ہمارے طالب علموں کو ہم جو ہے وہ ایک اظہار کی، جس کو میں نے شروع میں کہا نا کہ ہم نے اس کو اظہار کی آزادی نہیں دی، ہم نے اس کو سوال کے دروازے اس پہ بند کر دیے۔ تو بھائی جس معاشرے میں سوال کے دروازے بند ہو جائیں گے وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ اچھا سر، یہ جو بات ہے سوال، اظہار، اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ شعر کو سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور آپ خود ایک شاعر ہیں، آپ کا ایک لمبا عرصہ ہے جو بطور تخلیق کار کے گزرا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات آپ کے اس تخلیقی سفر پر بھی ہو، کیونکہ بہر طور زبان جو ہے وہ تخلیق کے ان ذرائع سے فروغ پاتی ہے جن کے ذریعے ایک خیال ایک شخص سے ایک کمیونٹی یا ایک قوم تک پہنچتا ہے۔ بالکل سے، تو آپ کا کچھ کلام اگر ہم سن پائیں، یا اس سے پہلے کچھ یہ کہ آپ کا جو تخلیقی سفر ہے وہ کیسے اور کب شروع ہوا؟ ہے تو اصل میں مجھے جو ہے وہ کم عمری سے ہی اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں تھوڑی بہت تک بندی کرتا تھا، اور ایک بار جب میں بی اے میں پڑھتا تھا اسلامی یونیورسٹی میں ایک مشاعرہ تھا، تو وہ بین الکلیاتی مشاعرہ تھا، اور انہی دنوں میرے امتحانات بھی سر پہ تھے، تو والد صاحب بیرون ملک رہتے تھے، سعودی عرب تھے، تو ان دنوں وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے فوراً کہا کہ بھئی یہ مشاعرہ ساری زندگی کرتے رہنا، ابھی آپ امتحان کی تیاری کرو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اب میں انکار بھی نہیں کرتا تھا اور اقرار بھی نہیں کرتا تھا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ والد صاحب ذرا جلدی سو گئے، مشاعرہ اور وہ رات کو تھا، تو میں جو ہے اس مشاعرے میں چپکے سے، جب ابا جی سو گئے تو میں اس میں نکل گیا،
اور وہاں جا کے مشاعرے میں نظم پڑھی اور نظم میں مجھے پہلا انعام مل گیا. اور تو اس کے بعد وہ منیر نیازی صاحب جو تھے اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی بہت سراہا اور انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. تو اس کے بعد جو ہے میں جب گھر آیا تو میں نے چپکے سے جو ہے نا وہ ٹرافی جو تھی وہ والد صاحب کے پائنتی پہ رکھ دی اور جا کے سو گیا. تو والد صاحب جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا, حیران ہو گیا. انہوں نے کہا کہ تم نے تو منع کیا تھا, تم نے تو جانا نہیں تھا, تو تم کیسے چلے گئے؟ میں نے کہا جی میں نے آپ سے جو ہے نہ اقرار کیا تھا نہ انکار کیا تھا. تو وہ رات کو جیسے ہوتا ہے نا کہ شاعر کے اندر ایک تحریک ہوئی, ایک نظم بھی لکھی ہوئی ہے اور مشاعرہ بھی ہے, تو میں چلا گیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے منع نہیں کیا. تو اس کے بعد پھر پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کو, تو پنجاب یونیورسٹی میں جو مجھے ماحول ملا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا لاہور جو ہے نا میرے لیے ایک تربیت گاہ ہے. مجھے یہ نہیں لگتا کہ صرف پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم ہوں تو میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, اگر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں تو صرف پنجاب. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ کا دائرہ پھیلتا ہے تو میں نے تو ہر شخص سے سیکھا ہے. میں نے تو کتابوں کے ساتھ ساتھ انسانوں سے سیکھا. پاک ٹی ہاؤس میں شاعروں ادیبوں کے پاس بیٹھا, انتظار صاحب کے قدموں میں بیٹھا, مظفر علی سید صاحب سے سیکھا, سہیل احمد خان صاحب سے سیکھا, خواجہ محمد زکریا صاحب جیسے بڑے استاد ہمیں ملے, تحسین فراقی صاحب, ہاشمی صاحب, نوری صاحب, ایک پوری ایک جو ہے وہ تاریخ ہے. تو میں نے ہر بندے سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں کہتے ہیں کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر, منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ, تو دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. پوری کائنات جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے, ایک اسکول ہے, ایک یونیورسٹی ہے. تو میں تو ہر ایک سے سیکھتا ہوں اور یہ طلب جو ہے میرے اندر جو ہے وہ رہتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک طرز حیات نہیں ہے. تو جو ادب میں آگے آنا چاہتے ہیں, جو ادب پڑھنا چاہتے ہیں, جو ادب پڑھانا چاہتے ہیں, ان کے لیے ادب جو ہے وہ ایک طرز زیست ہونا چاہیے. ان کے لیے ادب جب تک وہ اس کو اپنی زندگی, اپنی سوچ, اپنی شخصیت, اپنے مزاج میں اس کو شامل نہیں کریں گے نا, ورنہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ تیل الگ نظر آئے گا, پانی الگ نظر آئے گا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ادب کی دنیا میں آ گئے, انہوں نے کچھ جو ہے وہ لوگوں کو مروب کرنے کے لیے کچھ موٹی موٹی کتابوں کے نام یاد کر لیے, کچھ عربی اور فارسی کے اشعار یاد کر لیے. اور معذرت کے ساتھ مجھے ایسا لفظ کہنا نہیں چاہیے, لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوا ان کو, اسی طرح, اور وہ بس ہر ایک پہ کچھ نہ کچھ اڈیلنا چاہ رہے ہیں. تو بھائی ادب اگر آپ کی شخصیت کو تبدیل نہیں کرتا, اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی باتوں سے خوشبو نہیں آتی, آپ کے لہجے سے رنگ نہیں ٹپکتے, اگر آپ انسانوں سے محبت نہیں کرتے, اگر آپ خوبصورتیوں سے محبت نہیں کرتے, اگر آپ خدا اور اس کے جمال کا ادراک اور عرفان نہیں ہے, جب آپ کو جو ہے وہ معرفت سے دلچسپی نہیں ہے, جب آپ کو اپنی جو ایک صوفی شعری روایت ہے کہ دیکھیں وہ ان کا پیغام محبت تھا, تو میں نے تو ان کے محبت کے پیغام کو ہمیشہ سمجھا ہے, اس محبت کے پیغام سے محبت کی ہے اور اس محبت کے پیغام کو جو ہے آگے پہنچایا ہے. تو ادب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا کوئی بھی استاد ہے, اگر وہ شاعر نہیں بھی ہے تو کم از کم اس کو جو ہے وہ شاعر مزاج تھوڑا سا ہونا چاہیے. ادب اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ صرف اکیڈیمک نہیں کہ شاعر کا اس شعر سے یہ مراد ہے, اس شعر کی روح میں بھی تھوڑا سا اترنا چاہیے, اور اس ادب کو جو ہے وہ ایک لباس کی طرح جو ہے وہ اس کو پہننا چاہیے, اس کو اپنے اندر جذب کرنا چاہیے, اس کو اپنی روح میں اتاریں. پھر آپ کو اصل میں ہم طالب علموں کو جو ہے وہ الفاظ کے معنی پڑھا دیتے ہیں, اشعار کی تشریح پڑھا دیتے ہیں, ہم طالب علم کو ادب سے محظوظ ہونا نہیں سکھاتے. یار ادب کا دوسرا مقصد جو ہے وہ فلسفہ ہے, فکر ہے. شاعری کا, ادب کا پہلا مقصد تو پلیئر ہے کہ وہ جو آپ کی روح میں جو ایک بارش کی کنمن ہوتی ہے, جو بارش کی فہار اترتی ہے, اس کو محسوس کریں. تو میں تو ادب کو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ میری جسم, میری روح, میری شخصیت جو ہے وہ اس ادب میں رچی بسی ہوئی ہے. میں بعض اوقات وہ جیسے کہ ایک صوفی اپنے تجربات جو ہے وہ اس کو اپنی شخصیت پہ تو وارد ہوتے ہیں, لیکن شاید اس کے لیے لفظ نہیں بنے. کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو لفظوں سے ماورا ہو جاتی ہیں. یہ لفظوں سے ماورا ہونے والی بات تو اپنی جگہ, لیکن وہ باتیں جو آپ کے ہاں اظہار کے پیرایوں میں ڈھلیں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین ان میں کچھ شریک ہوں ہمارے ساتھ. اگرچہ میں نے وہ کہتا ہوں میں شاعری صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اندر جو ہے وہ آبیاری ہوتی رہے, کیونکہ جو شخص شاعری کو نہیں پڑھتا یا جو شخص شاعری سے لطف اندوز نہیں ہوتا,
اور اگر شاعری کرے تو وہ تو اور بھی زیادہ خوبصورت بات ہے. تو اس کے اندر ایک لطافت جو ہے تو اس کا جوہر ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. تو غزل کے 2-3 شعر اور ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سناؤں گا کہ روز و شب کی ایسی گردش پل دو پل بسرام نہ ہو. واہ. روز و شب کی ایسی گردش پل دو پل بسرام نہ ہو. اس دن کتنا تھک جاتا ہوں جس دن کوئی کام نہ ہو. اس دن کتنا تھک جاتا ہوں جس دن کوئی کام نہ ہو. تیرے لمس کی خوشبو میرے چار طرف ہو تو نہ ہو. تیرے لمس کی خوشبو میرے چار طرف ہو تو نہ ہو. ایسی کوئی صبح نہ دیکھوں ایسی کوئی شام نہ ہو. اس دن کتنا تھک جاتا ہوں جس دن کوئی کام نہ ہو. اور ایک میری پسندیدہ نظم ہے اور اس نظم کا عنوان ہے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. کبھی ہم قربتوں میں فاصلوں کے ساتھ جیتے ہیں. کبھی ہم قربتوں میں فاصلوں کے ساتھ جیتے ہیں. کبھی ہم فاصلوں میں قربتوں کی آنچ کو محسوس کرتے ہیں. جسے ہم ہجر کہتے ہیں وہ جانے کب کہاں کیسے ادائے وصل کا عنوان ہو جائے. جسے ہم وصل کہتے ہیں کسی پرکیف لمحے میں ابد تک کی جدائی کا سر آغاز ہو جائے. کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. کبھی ہم رات کی پہنائیوں میں راہ گم کردہ مسافر کی طرح بے خواب چشم آسماں میں جاگتے ڈھیروں ستاروں میں کسی روشن ستارے کو سفر کا استعارہ مان کر اپنے سفر کو سمت دیتے ہیں. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس روشن ستارے نے ہماری بے ہنر بے رنگ آنکھوں میں بہت سے خواب گھولے ہیں وہ صدیوں پیشتر بے نور ہو کر آسماں کی وسعتوں میں کھو چکا تھا. واہ واہ. وہ ستارے تو صدیوں پیشتر بے نور ہو کر آسماں کی وسعتوں میں کھو چکا تھا. ستارے ٹوٹ جاتے ہیں کبھی سنگے سفر بھی آدمی سے روٹ جاتے ہیں. وفا کو بے وفا اور بے وفا کو با وفا ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. وفا کو بے وفا اور با وفا کو بے وفا ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. تو جب کوئی ستارہ کوئی جذبہ کوئی لمحہ دائمی ہونے سے قاصر ہے تو پھر ملنا یا نہ ملنا یا پھر مل کر بچھڑ جانا کوئی مفہوم رکھتا ہے. کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. بہت خوب. اب اگر آپ غزل کے کچھ اور اشعار ہمارے ناظرین کے لیے سنا سکیں. چلیں ایک غزل کے کچھ شعر یاد آئے کہ ہم پارا صفت لوگ ہیں پانی کی طرح ہیں. ہم پارا صفت لوگ ہیں پانی کی طرح ہیں. ڈھلتی ہوئی عمروں میں جوانی کی طرح ہیں. بالوں میں اترتے ہوئے چاندی کے اجالے بالوں میں اترتے ہوئے چاندی کے اجالے گرد مہو انجم کی نشانی کی طرح ہیں. ہم فرد و امروز سے آگے کے مسافر ہم فرد و امروز سے آگے کے مسافر ٹھہرے ہوئے لگتے ہیں روانی کی طرح ہیں. ٹھہرے ہوئے لگتے ہیں روانی کی طرح ہیں. آنکھوں کے دریچوں میں کئی خواب سجا کر آنکھوں کے دریچوں میں کئی خواب سجا کر انجام سے ڈرتے ہیں کہانی کی طرح ہیں. انجام سے ڈرتے ہیں کہانی کی طرح. بہت خوب. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا اور ہماری رہنمائی بھی کی اور ہمیں ادب سے حقیقی طور پر محظوظ ہونے کے حوالے سے بتایا بھی اور پھر اپنا کلام عطا کر کے یہ موقع بھی دیا کہ ہم اس سے محظوظ ہو سکیں. ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران سے ہماری گفتگو ہوئی اردو ادب اور اردو زبان کے فروغ کے حوالے سے اور اس میں خاص طور پہ انٹرنیٹ نے جو کردار ادا کیا اس پر ہم نے بات کی. ہماری قومی زبان ہو یا ہماری مقامی اور مادری زبانیں ہوں ان کے فروغ کے لیے ہم یعنی میں اور آپ مل کر جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی دوسرا شخص ادا نہیں کر سکتا. تو یہ کردار میری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاطف بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جار سو میرے ہم سخن کا کمال ہے.